ٹیبل کی ایک اور ایگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر میرے پاس ایک بہت ہی کرنچ رپورٹ آ رہی ہے جس میں ڈفرینٹ مینیجرس نے جو لاسٹ منتھ کے اندر ریونیو جنریٹ کر کے دیا اس کی ڈیٹیلس میرے پاس یہاں پر موجود ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ڈراپ ڈاؤن میں یہاں پر کریٹ کر لوں اور جس بھی کسٹمر کو میں یا امپلائی کو سلیکٹ کروں تو اس کی سیلس نکل کر یہاں پر میرے پاس آ جائے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈراپ ڈاؤن بنانے کے لیے ہم ڈیٹا کے ٹیب کے اندر ڈیٹا ویلیڈیشن میں جاتے ہیں اور ڈیٹا ویلیڈیشن میں سیٹنگ میں الاؤ جہاں اینی ویلیو دیا ہوا ہے وہاں سے لسٹ کو سلیکٹ کر کے سورس میں ہم ان تمام امپلائیز کو سلیکٹ کرتے ہیں دین فائنلی اوکے کر دیتے ہیں. اور ہم ڈراپ ڈاؤن سے اب چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس تمام امپلائیز کے نام یہاں پر آ رہے ہیں اور جس بھی امپلائی کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اس کی سیلس اماؤنٹ میرے پاس یہاں پر نکل کر آ رہی ہے. اب سیلس اماؤنٹ کیسے نکل کر آ رہی ہے اس کے لیے میں نے انڈیکس اور میچ کا فنکشن یہاں پر اپلائی کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے. انڈیکس اور میچ کے فنکشن کی میری ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں, اگر آپ اس کو چیک کر لیں ایک دفعہ تو یہ آپ کو بڑی ہیلپ کر دے گا. اب سچویشن یہاں پر یہ ہے کہ سپوز ایک نیو امپلائی ہائر کیا جاتا ہے. لیٹ اسیوم کریں کہ جی عرفان وزیر ایک نیو امپلائی ہے اور ان کی جو ٹوٹل سیلس ہے وہ میں نے یہاں پر ریکارڈ کر دی. تو کیا عرفان کا نام یہاں اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے اندر آ گیا ہوگا؟ میں یہاں ڈراپ ڈاؤن لسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں لاسٹ نام اب تک سید عدنان ہی ہے, عرفان کا نام یہاں پر ڈائنامکلی ایڈ نہیں ہوا. اور جب تک نام ایڈ نہیں ہوگا تو آف کورس ہم سیلس کو بھی یہاں پر نہیں لے کر آ سکیں گے. تو اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو ٹیبل کے اندر کنورٹ کریں. سو ٹیبل میں کنورٹ کرنے کے لیے یا تو آپ انزرٹ میں جائیں, ٹیبل پہ کلک کریں, یا کی بورڈ سے کنٹرول ٹی ٹیبل میں کنورٹ کرنے کی شارٹ کٹ ہے اینڈ دین فائنلی اوکے کریں کہ ڈیٹا ٹیبلر فارم میں کنورٹ ہو گیا. ڈیٹا کو ٹیبل میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے ڈیٹا ویلیڈیشن اور ایک دفعہ میں اسے کلیئر کر کے دوبارہ سے لسٹ کریٹ کرتا ہوں اور آپ کی بار سورس کے اندر میں ان تمام نیمز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اینڈ دین فائنلی ہم اوکے کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ نام اسٹل سید عدنان ہی ہے. اب میں کوشش کر کے یہاں ایک نیا نام ٹائپ کرتا ہوں, لیٹ سپوز عرفان وزیر, اور ان کی سیلس ٹائپ کر دیتا ہوں اور جا کر ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو چیک کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہاں پر ایک نیو نیم عرفان وزیر ایڈ ہو گیا اور جیسے ہی میں اس نیم کو سلیکٹ کرتا ہوں ڈائنامکلی وہ اس کی جو سیلس ہے وہ بھی نکل کر یہاں پر آ رہی ہے. اگر عرفان کے بعد فار ایگزامپل علی احمد, علی اکبر ایک صاحب ہیں, ان کی سیلس میں یہاں پر ریکارڈ کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ ڈراپ ڈاؤن کے اندر علی کا نام ایڈ ہو گیا. تو جی بالکل علی اکبر کا نام بھی جو ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو گیا. اور ڈیٹا اگر ٹیبولر فارم کے اندر ہے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ چارٹ کے اندر بھی ڈائنامکلی انفارمیشن کو ایڈ کرتا رہے گا. مثال کے طور پر میں اس ڈیٹا کو ٹیبل سے ہٹا رہا ہوں. ڈیٹا کو ٹیبل سے ہٹانے کے لیے ہم جاتے ہیں ڈیزائن کے ٹیب میں اور یہاں دیا ہوا ہے کنورٹ ٹو رینج. ڈو یو وانٹ ٹو کنورٹ ٹو ٹیبل انٹو نارمل رینج؟ ہم کہتے ہیں یس. اور میں کام کر رہا ہوں یہ لاسٹ کی دونوں انٹریز کو ریموو کر دیتا ہوں. اب میرے پاس جو ایکچوئل ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو سلیکٹ کر کے میں کی بورڈ سے Alt F1 بٹن پریس کر رہا ہوں. تو میرے پاس ایک کالم چارٹ یہاں پر کریٹ ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کالم چارٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں ہر امپلائی کی انڈیویجول سیلس آ رہی ہے اور لاسٹ نیم سید عدنان ہی ہے. اور ڈراپ ڈاؤن کے اندر بھی آپ دیکھیں لاسٹ نیم سید عدنان ہی ہے. تو اگر میں یہاں پر ایک نیو نیم ٹائپ کرتا ہوں فار ایگزامپل عرفان وزیر اور ان کی سیلس ٹائپ کرتا ہوں اور انٹر, آپ دیکھیں چارٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا, اس لیے کہ یہ ڈیٹا میرا ٹیبولر فارم کے اندر نہیں ہے. اگر یہ ڈیٹا میرا ٹیبل کے اندر ہوتا تو ٹیبل میں ہم پہلے سے کنورٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کو سلیکٹ کرتے ہیں, کنٹرول ٹی اینڈ دین اوکے اینڈ دین سمپلی Alt F1. لاسٹ انٹری عرفان وزیر کی آ رہی ہے, ہم چیک کرتے ہیں فار ایگزامپل علی اکبر ایک نیو اسٹاف ہے, ان کا نام ٹائپ کرتے ہیں اور ان کی سیلس یہاں پر لکھتے ہیں اینڈ دین انٹر. آپ دیکھیں علی اکبر کی سیلس بھی یہاں پر ایڈ ہو گئی. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایک ایسی ڈیٹا بیس پہ کام کر رہے ہیں جس میں رزلٹ آپ کو ڈائنامک چاہیے ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ رزلٹس آپ کے چارٹ کے اندر یا ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے اندر یا کسی کیلکولیشن کے اندر ڈائنامکلی ایڈ ہوتے چلے جائیں,
رپورٹ کا پارٹ بنتے چلے جائیں تو اس ڈیٹا سیٹ کو آپ ٹیبل کے اندر پہلے ہی کنورٹ کرتے ہیں.